نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّہ، کہ جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تم معاونت مدد مانگو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّہ، تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو ہم ان کے امتی اللہ کے علاوہ دوسروں سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہم یہ اولیاء و صالحین سے، اللہ کے مقرب بندوں سے کیوں امید رکھتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں ان سے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ سوال آپ سب بھائیوں سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرحلے پہ یقیناً شاید ذہن میں آیا ہو کہ جب ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں مدد یا رسول اللہ، مدد یا اہل البیت؟ جب ہم نے یہ کہا کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر جب ہم نے کسی اور سے مدد مانگی تو کیا یہ شرک نہیں ہو گیا؟ اور اس کا جواب جو ہے نا وہ اسی حدیث کے اندر ہے۔ سلسلہ برہانیہ کے جو شیخ طریقت ہیں سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبد البرہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب ہے انتصار اولیاء الرحمن علی اولیاء الشیطان، اس کے اندر آپ نے اس سوال کو بڑے خوبصورت انداز میں واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے نا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو اور جب تم مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ آپ نے فرمایا کہ اس حدیث سے استدلال کر کے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، دراصل یہ حدیث ہی ان کا جواب ہے، اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ تو بتا رہی ہے کہ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک انسان اس نے اگر پانی پینا ہو اور وہ اپنے چھوٹے بچے کو کہ بیٹا پانی پلاؤ، یہ اس نے سوال کیا نا اس سے؟ یا ایک طالب علم نے اپنے استاد سے سوال کیا، یا ایک مریض نے اپنے طبیب سے سوال کیا؟ اپنی زندگی میں ہر روز مرہ کی زندگی میں ہم کتنے ہی سوالات کرتے ہیں، کتنے ہی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، کیا یہ سب پھر شرک ہو جائے گا؟ اس حدیث میں تو ہے نا کہ جب بھی سوال کرو اللہ ہی سے کرو، جب بھی مدد مانگو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں تو وہ اس حدیث کی روح سے شرک تو نہیں ہے۔ پھر یہ حدیث اس کا حقیقت میں مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ تو سیدی فرماتے ہیں اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم مانگو، اذا سألت، جب بھی تم کسی سے بھی مانگو، فاسأل اللہ، تو یہ یقین رکھو کہ حقیقت میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ جب تم اپنے بھائی سے مانگو تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس بھائی سے جو مانگ رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دیا تو اس سے مانگ رہا ہوں نا، یہ اللہ کی توفیق سے مجھے دے گا۔ جب تم کسی ڈاکٹر سے جا کر دوا لو اور اس سے اپنے مرض کی شفا مانگو تو یہ یقین رکھو کہ یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے فہم سے، اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے مجھے دوا دے گا۔ اور جب تم کسی دوائی سے شفا کی توقع رکھو تو یہ یقین رکھو کہ یہ دوائی بذات خود مؤثر نہیں ہے، بلکہ اس دوائی کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ مطلب ہے اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی کسی سے مانگو تو حقیقت میں اللہ ہی سے مانگو۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اذا سألت، جب تم کسی سے بھی مانگو، کوئی بھی سوال کرو تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں حقیقت میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے۔ میں اگر اپنی کسی بھائی سے مانگتا ہوں، اپنے والد سے مانگتا ہوں، تو مجھے یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ حدیث مبارکہ کہی گئی؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرب لوگوں کو بتا رہے ہیں جن کے اندر بت پرستی بہت زیادہ رواج پا چکی تھی، ان کے دلوں کے اندر یہ چیز رائج ہو چکی تھی۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو کہ اشیاء کو حقیقی مؤثر جانتے تھے، مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ستارے ہیں، ان کی یہ جو حرکات ہیں، یہ حقیقت میں یہ سبب ہیں کسی چیز کے واقع ہونے کا، یعنی یہی چیز سبب بنتی ہے، حقیقت میں مسبب حقیقی یہی ہے۔ حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کچھ چاہتا ہے تو وہ ستاروں کی چال کو مرتب کرتا ہے اور اس کی وجہ سے زمین کے اوپر چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ یہ بطور مثال آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں یا کچھ چیزیں ہیں جو حقیقت میں دے سکتی ہیں، جو حقیقت میں اثر کر سکتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی سے مانگو، کسی سے سوال کرو تو حقیقت میں یہ ذہن میں رکھا کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقت میں تو سوال اللہ ہی سے ہے، ٹھیک ہے؟ وگرنہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اسباب کا نظام قائم کیا، اسباب کی دنیا قائم کی ہے، یہ حدیث مبارکہ تو اس کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دے گی۔ آپ نے کچھ بھی مانگنا ہو آپ اللہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں اللہ سے، ہر چیز اللہ سے مانگیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے، یہ اللہ ہی کے حکم کے خلاف ہے۔ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ایک جگہ کہہ رہے ہوں کہ صرف اللہ سے مانگو اور دوسری جگہ حدیث آپ فرما رہے ہیں سیدنا ربیہ سے، سل اے ربیہ مجھ سے مانگو۔ ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو اور دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ اے ربیہ مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو چاہے مانگو۔ یہ بڑی خوبصورت روایت ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ سیدنا ربیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، رات کو آپ جب بیدار ہوتے تو میں آپ کو وضو کے لیے پانی دیتا اور آپ کو وضو کروایا کرتا تہجد کے وقت۔ کچھ وقت یہ معمول رہا، کچھ عرصہ، تو ایک روز آپ بڑے خوش تھے، درائے کرم جوش میں آیا، آپ نے فرمایا کہ سل، جو مانگنا ہے مانگو آج، اور آپ نے مطلقاً فرمایا،
یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں کچھ مانگو آخرت میں کچھ بھی مانگو. اب سیدنا ربیہ انہوں نے شاید عرصہ سے سوچ رکھا تھا کہ اگر کبھی یہ کرم فرمائی ہوئی تو میں مانگوں گا. جب ایسا موقع آئے نا تو یہ بھی بڑا ایک کمال ہوتا ہے کہ انسان کو بر وقت وہ بات یاد آ جائے یا یاد ہو یا پتہ ہو کہ میں نے کیا مانگنا ہے. تو سیدنا ربیہ کو پتہ تھا کیا مانگنا ہے. عرض کی مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب ایک ہی چیز چاہیے بس آپ کی رفاقت. جنت نہیں مانگی انہوں نے. یہاں یہ جنت کا لفظ ضرور آیا کہ جنت میں آپ کی رفاقت، تو اس سے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ شاید یہاں انہوں نے جنت بھی مانگی ہے. اگر وہ صرف کہتے نا آپ کی رفاقت چاہیے تو حضور فرماتے کہ وہ تو تمہیں ابھی بھی ہے، رفیق تو تم میرے ابھی ہو نا دنیا میں. تو وہ رفاقت کی بات نہیں ہو رہی تھی، وہ تو غلامی میں تو وہ تھے دنیا میں، وہ چاہ رہے تھے کہ جنت میں ہمیشہ کی زندگی والی رفاقت. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، آپ کی جنت کے اندر رفاقت چاہیے، ہمیشہ آپ کی غلامی چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا او غیر ذالک، بس یہی یا کچھ اور بھی چاہیے؟ او غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے یا اتنا ہی؟ آپ نے فرمایا ہوا ذاک، یا رسول اللہ بس نہیں کافی ہے، بس یہ مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ بس مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے، بس یہ مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے سجدوں سے میری مدد کرو. مدد کا لفظ اعانت کا لفظ آپ نے استعمال کیا، آپ نے مدد مانگی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. آپ نے ان سے کہا میں تم میری مدد کرو اور ان سے فرمایا کہ سل مجھ سے مانگو. تو اگر ہم یہ حدیث دیکھیں اور وہ جو دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم سوال کرو تو اللہ ہی سے سوال کرو اور جب تم مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو، تو یہ بظاہر تو خلاف نہیں نظر آتی ایک دوسرے، تو خلاف نہیں ہے. دراصل اس کا مطلب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلقاً سوال کی نفی نہیں فرما رہے، بلکہ آپ فرما رہے ہیں کہ کسی سے بھی جب سوال کرو تو حقیقت میں وہ سوال اللہ ہی سے ہو. یہ نہ سمجھو مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دھوپ نے فصل کو اچھا کر دیا، دھوپ کی وجہ سے فصل بڑی اچھی ہوئی ہے، یا بارش نے فصل کو اچھا کر دیا. تو اب کیا ایک مسلمان کے ذہن کے کسی بھی گوشے میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ بارش بذات خود یہ چیز دینے والی ہے؟ بلکہ بالیقین اس بندے کو پتا ہے کہ یہ بارش اللہ ہی نے کرم فرمایا تو بارش ہوئی ہے، اللہ نے اس بارش کے اندر یہ تاثیر پیدا کی ہے. یعنی اس کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ آلریڈی اس کے اندر یہ بات موجود ہے. تو ایک انسان جب کسی دوسرے بھائی سے سوال کرتا ہے ایک بھائی سے کہ یار میری یہ مدد کرنا، تو کیا اس کو یہ کہنے کی یہ ضرورت ہے کہ میری مدد کرنا، لیکن یہ یاد رکھو میں تم سے یہ مدد مانگ رہا ہوں نا، یہ حقیقت میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں یہ طاقت دی ہے میری مدد کرنے کی. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ باتیں آلریڈی انسان کے اندر موجود ہیں، یہ عقیدہ توحید آلریڈی اس کے اندر پختہ موجود ہے. تو اس لیے علم کلام کی کتابوں کے اندر یہ مباحث موجود ہیں کہ جب ایک کافر یہ کہتا ہے نا کہ بہار نے فصل کو اچھا کیا تو یہ شرک ہے، اور یہی جملہ جب مسلمان کہے تو یہ ایمان ہے، کیونکہ نیت کا فرق ہے. مسلمان اللہ کی الوہیت پر یقین رکھتا ہے اور مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ بہار کے اندر تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے، جبکہ کافر ایسا نہیں سمجھتا. کافر سمجھتا ہے کہ یہ بہار بذات خود جو ہے اس کے اندر یہ تاثیر موجود ہے. تو یہ ایک ہی جملہ جب دو لوگ کہیں اور ان دونوں کا اعتقاد اور نیت اور عقیدہ مختلف ہو تو حکم مختلف ہوتا ہے. بالکل اسی طرح بعین ہی ایسے ہی جب کوئی شخص اللہ کے کسی ولی سے مانگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا ہے، تو اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا عقیدہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی واضح فرما دیا، انما انا قاسم واللہ، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، من دونہ ویسے تو مطلب ہے کہ اللہ کے نیچے، اللہ کے علاوہ اولیاء بنا لیے. اور اولیاء کا نا انہوں نے ترجمہ بھی اولیاء ہی کیا ہوا، وہ جان بوجھ کے خاص مفہوم بتانے کے لیے، حالانکہ اولیاء کا مطلب ہے دوست، مددگار، اس کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. تو خیر ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوست بنا لیے، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان لوگوں کی، ان دوستوں کی یا اپنے ان اولیاء کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلائیں گے. اور پھر یہ آیت عموماً ہم لوگوں پر تنقید کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ یار دیکھو تم یہ جو اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلائیں گے، یہی کہتے ہیں نا ہم اللہ کے کسی مقرب بندے کے قریب ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ جو کفار اور مشرکین تھے نا، وہ بھی اپنے بتوں کے پاس اسی لیے جاتے تھے کہ وہ انہیں اللہ کا قرب دلا دیں. یہ کہہ کر ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کفار کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کی مذمت کیا قرآن میں. تو اس بات کا جواب بھی اسی آیت میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، پہلے آیت کا پہلا حصہ پہلے سمجھیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ اولیاء، ولی بنا لیے ہیں، دوست بنا لیے ہیں. ہم میں سے ہر کسی کا
دوست ہے نا کوئی، اور وہ دوست کون ہے؟ وہ غیر اللہ ہی ہے نا، اللہ تو نہیں ہے۔ تو میرے دوست ہیں جو وہ غیر اللہ ہی ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ دوست نہیں بنانے چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنانا چاہیے، یہ بات تو نہیں نا ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنا لیے، اللہ کے علاوہ دوست بنائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو خود غیر اللہ کو دوست بنانے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھے تو وہ اللہ کی خاطر کسی کو دوست بنائے، وہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے، اور اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا، کسی کو دوست بنانا، اس کے بارے میں بے شمار آیات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو ولی بتایا ہے، مومنین کا سیدنا جبریل کو ولی بتایا مومنین کا، تو یہ سب اولیاء ہیں اور یہ سب غیر اللہ ہیں۔ تو غیر اللہ کو دوست بنانا مطلقاً ممنوع نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اپنے ان دوستوں کی جو ہم نے اللہ کے علاوہ بنا لی ہیں، اپنے اولیاء، اپنے مددگار جنہیں ہم سمجھتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلائیں۔ یہ ہے فرق، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہی فرق ہے نا۔ وہ لوگ جب بتوں کے پاس جاتے تھے وہ انہیں الہ سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، جبکہ ہم جب اللہ کے کسی مقرب بندے اور اللہ کے اولیاء کے پاس جاتے ہیں تو ہم انہیں اللہ کا بندہ ہی سمجھتے ہیں۔ یہ فرق ہے، اور اتنی سی بات ہے جو اس آیت کے اندر نہایت واضح ہے، اور یہ لوگ بعض لوگ جو ہیں انہی آیات کو سہارا بنا کر خام خواہ اللہ کے بندوں کو ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور یہ لوگ جو کفار والی آیات مومنین پر چسپاں کرتے ہیں یہ بڑے ہی ناپسندیدہ لوگ ہیں۔